بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاموش رہنے کے فائدے، خاموش رہنے کے اوقات۔ خاموشی بہترین عبادت ہے۔ محترم ناظرین، کوئی نیا کام شروع کرنے کا پلان ہے تو خاموش رہنا ہی۔ نیا گھر خریدنے لگے ہیں تو خاموش رہیں۔ رشتے میں جوڑ رہے ہیں تو خاموش رہنا۔ خرید رہے ہیں تو خاموش رہنا۔ امتحان بہترین دیا ہے اور نتیجے کا انتظار ہے تو خاموش رہے۔ محترم ناظرین، ہمارے خوابوں کا پورا نہ ہونے کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم غلط وقت پر غلط لوگوں کے سامنے کام مکمل ہونے سے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس کا فہم کچھ اس طرح ہے کہ لوگوں سے چھپا کر اپنے مقاصد کی کامیابی پر مدد طلب کرو، کیونکہ ہر نعمت حسن کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی عبادت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ بلکہ عبادت ہوئی ہے جس میں آپ کو کرنا کچھ بھی نہیں پڑے گا۔ ایسی عبادت آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عبادت کے بارے میں فرمایا، جو یہ عبادت کرے گا وہ سلامتی کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ وہ عبادت کون سی ہے؟ وہ عبادت خاموش رہنا۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا اور عبادت کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ اس دور میں بولنے والے کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور خاموش رہنے والے کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم تو بولنا اور صحیح بات بولنا، وقت پر بولنا، اگر اچھی بات نہیں بول سکتے تو خاموش بیٹھے رہو۔ خاموش رہنا خود ہی کی عبادت ہے۔ آج کل ہم لوگوں کی عادت ہو گئی ہے، مزاج ہو گیا کہ ہم لوگ خاموش نہیں۔ اگر ہمارے خلاف ہو رہی ہے کوئی بات تو ہم فوراً جواب دیتے ہیں۔ کوئی کچھ بول رہا ہو اور ہمارے نظریے کے خلاف ہو تو فوراً اس سے کوئی ہماری طبیعت خلاف بول دے تو ہم فوراً اس پر غصہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ خاموشی عبادت ہے، بغیر محنت کے خاموشی ہیبت ہے، بغیر سلطان کی خاموشی کلا ہے، بغیر دماغ خاموش فتح یابی ہے۔ حدیث کے حوالے سے جانتے ہیں کہ خاموش کے فائدے کیا ہے اور خاموشی کی فضیلت دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ وہ سلامتی کے ساتھ زندگی گزارے تو خاموش رہنے کا خوب اہتمام کرے۔ سبحان اللہ، کون نہیں چاہتا کہ سلامتی کے ساتھ ہماری زندگی گزرے؟ ہر شخص سے یہی انسان جب پکڑ میں آتا ہے، کوئی مصیبت میں آتا ہے، وہ بولنے کی وجہ سے آتا ہے۔ انسان کبھی کچھ ایسا بول جاتا ہے کہ وہ پھر پچھتاتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں نہیں کسی بحث ہوں گئی اور آپ نے کچھ بول دیا، پھر سوچتے ہیں کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ خاموش رہنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے بحث کر رہا ہے تو خاموش رہے۔ اتنا زیادہ بولو کہ جہاں موت کا مناسبہ ہو وہاں بولو۔ فالتو بولو، خوب میں خوب ہو زیادہ بولتا۔ ہر وقت بولنا، جب آدمی بول رہا ہوتا ہے تو وہ سن نہیں پاتا اور اللہ ہمیں سننا چاہتا ہے، اس لیے سننے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو۔ سنو، سوچو اور پھر بولو۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہے کہ خاموشی حکمت اور اس کو اختیار کرنے والا بہت لوگ ہیں۔
آج کل تو وہیں خاموش رہنے کو تو بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ خاموشی ایسی بہترین چیز یا بہترین ہتھیار ہے کہ جو آپ کے دشمن یا مخالف ہو لاجواب کر دیتی ہے اور آپ کو کامیاب کر دیتی ہے۔ جواب مت دو، خاموش ہو جاؤ۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو سنو، اس کی پوری بات غور کرو، جواب مت دو۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت عمران رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ تنہائی میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ برے دوستوں کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے اور نیک صحبت تنہائی سے بھی، جبکہ بری بات کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، اچھی بات کہو، اچھا بولو، اور اگر اچھا نہیں بول سکتے تو خاموش رہو۔ اگر کوئی آپ سے لڑنا چاہتا ہے تو آپ خاموش ہو جائیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ ایک نالائق قسم کا آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ جب وہ نالائق آدمی کچھ زیادہ نہیں لکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو جواب دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانا بند کر دیا۔ اللہ اکبر! اور تھوڑا سا ناگواری کا اظہار کیا۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ بول رہا تھا اور میں خاموش تھا تو آپ مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے تھوڑا سا جواب دے دیا تو آپ تھوڑی سی ناراض ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جب تم جواب نہیں دے رہے تھے تو تمہاری طرف سے فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے جواب دینا شروع کر دیا تو فرشتہ چپ ہو گیا۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں شک ہے یا برا کہہ رہا ہے، یعنی کوئی غلط الفاظ کر رہا ہے، تو خاموش ہی سب سے بہترین ہتھیار ہے، خاموشی بہترین جواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جسے دنیا سے بے رغبتیاں عطا کی گئی ہیں اور کم سے کم بولنے کی نعمت عطا گئی ہے، تو تم اس کے قریب رہو، اسی وجہ سے کہ وہ دانائی اور حکمت کی باتیں دل میں ڈالے گا۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی خوبی میں یہ بات بنیادی طور پر شامل ہے کہ انسان فضول باتوں اور فضول کاموں کو چھوڑ دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ انسان جب بیدار ہوتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء اس کے زبان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے زبان، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، بے شک ہمارا تیرا ساتھ تعلق ہے، اس لیے کہ اگر تو درست نہیں تو ہم سے صادر ہونے والے اعمال بھی درست رہیں گے، اگر تم ٹیڑھی چلی یا تم نے کچھ غلط کیا تو ہم سے صادر ہونے والے اعمال بھی گناہ بن جائیں گے۔
اللہ اکبر۔ کیونکہ ہر چیز کی شروعات تو زبان سے ہوتی ہے، پھر بات ہاتھوں، لاتوں اور عطا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے سنا، انسان کے زیادہ تر گناہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، مزید ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں۔ خدا حافظ، جزاک اللہ۔ ملتے ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔